دوستو، ہیروز آف اسلام کی اس 11ویں ایپیسوڈ میں ہم اللہ کے ایک مجاہد سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنیں گے۔ ہم جنگ ترائن کے بارے میں بھی سنیں گے کہ جب پہلی حصے میں مسلمانوں کو ایک بدترین شکست ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ کے ایک ولی حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں سے اسی جگہ جنگ ترائن کے دوسرے حصے میں اللہ نے مسلمانوں کو ایک تاریخی کامیابی عطا کی۔ دوستو، انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت سے اس ویڈیو میں ہم انہی واقعات کو سنیں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں رائے ہدایت ٹی وی اور میں ہوں رضا مقصود۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور بے حد درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کو اللہ نے سرتاج رسول اور خاتم النبیین بنایا۔ دوستو، جس دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فلسطین اور شام کی صلیبی جنگوں میں مصروف تھے، تقریباً اسی دور میں افغانستان میں غزنوی سلطنت کا زوال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ غوری سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ تقریباً 1192 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شام میں انگلستان کے صلیبی بادشاہ رچرڈ دا لائن ہارٹ کے ساتھ آخری امن معاہدہ کیا اور ساتھ ہی تیسری صلیبی جنگ کا اختتام بھی ہو گیا۔ تقریباً اسی دور میں مسلم دنیا کے مشرقی سرے پر سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ افغانستان سے درہ خیبر کے راستے مشرق ہندوستان میں غزوہ ہند کی نیت سے داخل ہو رہے تھے اور دلی کے قریب ہریانہ کے ایک میدان میں راجپوت ہندوؤں کے سامنے صفا آرا ہوئے۔ دوستو، غوری سلطنت کے قیام سے قبل سلطان محمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ اس وقت ان کے ان حملوں کا مقصد ہندوستان پر قبضہ کرنا نہیں، بلکہ ہندوستان کے راجوں اور مہاراجوں کی سیاسی، عسکری اور معاشی قوت کو کچلنا تھا، تاکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں اسلامی ریاست کا قیام آسان ہو جائے۔ سلطان محمد غزنوی رحمہ اللہ کے دور کے تقریباً 250 سال بعد ان کی غزنوی سلطنت کی جگہ سلطان شہاب الدین غوری رحمہ اللہ کی غوری سلطنت نے لے لی تھی، اور اب وہ اسی مشن کو جاری رکھنا چاہتے تھے کہ جس میں سلطان محمود غزنوی اپنے دور حکومت کے 32 برس صرف کر دیے تھے۔ دوستو، غوری سلطنت قائم ہونے کے بعد ہی سلطان محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہندوستان میں ایک اسلامی ریاست قائم کی جائے گی، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ لشکر کشی کا آغاز کر دیا تھا۔ دلی سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ترائن کے میدان میں مسلمانوں کی ترک اور افغان فوج راجپوتوں کی ہندو فوج کے سامنے صفا آرا ہوئی۔ دوستو، ہندوؤں کے لشکر میں تقریباً 2 لاکھ گھوڑے سوار، 300 ہاتھی اور ان گنت پیدل چلنے والی فوج تھی کہ جس کی قیادت دلی کا راجہ گووندا خود کر رہا تھا، جبکہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ دوستو، سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں موجود ترک دستوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھیوں کی اتنی بڑی فوج نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی مسلمان کے گھوڑے کبھی ہاتھیوں سے لڑے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ دوستو، سلطان غوری خود مرکز یعنی فوج کے بیچ میں اپنی جگہ بنائی۔ جب ہندو راجپوتوں کی فوج ہاتھیوں کی ایک دوار کے ساتھ مسلمان لشکر سے ٹکرائی تو مسلمانوں کے گھوڑے تتر بتر ہو گئے۔ اس کیفیت میں لیفٹ اور رائٹ ونگز پر شدید دباؤ آ گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن شہاب الدین غوری اپنے مرکز کے ساتھ تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ لشکر کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑے رہے، مگر ہاتھیوں اور دشمن کی برتری کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ مسلمانوں کی صفیں اکھڑنے لگی۔ راجپوت راجہ گووندا خود ایک ہاتھی پر سوار ہو کر سلطان کے سامنے آیا اور دونوں بادشاہوں کی ایک بہت زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں دونوں بادشاہ شدید زخمی ہوئے، اور اس سے پہلے کہ سلطان غوری میدان جنگ میں گر جاتے، ان کے غلام نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا، گھوڑے پہ بٹھایا اور میدان جنگ سے نکل گئے۔ اس غلام کو دنیا آج قطب الدین ایبک کے نام سے یاد کرتی ہے، جو بعد میں دلی کے پہلے مسلمان سلطان بنے۔ دوستو، سلطان غوری کے میدان جنگ سے نکل جانے کے بعد مسلمان فوج بکھرنا شروع ہو گئی اور اسی افراتفری میں بہت قتل و غارت ہوئی۔ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کے بعد ہندو فوج نے تقریباً 40 کلومیٹر تک مسلمانوں کا پیچھا کیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت ذلت امیز شکست تھی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان پر پہلی یلغار سے لے کر پچھلے تقریباً 400 سال میں یہ مسلمانوں کی ہندوؤں کے ساتھ پہلی شکست تھی۔ شہاب الدین غوری اس جنگ میں شدید زخمی ہوئے تھے
اور بہت مشکل سے اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ واپس لاہور آ گئے۔ ہندوستان پر ان کی پہلی مہم بری طرح ناکام ہوئی، مگر یہ غیرت مند سلطان ہار ماننے والا نہیں تھا۔ دوستو، افغانستان واپس لوٹنے سے پہلے ہی سلطان غوری یہ اشارہ کر چکے تھے کہ جلد ہی وہ دوبارہ ہندوستان واپس لوٹ کر اس شکست کا بدلہ لیں گے۔ دوستو، سلطان کو اپنی شکست پر شدید غم و غصہ تھا۔ ان کی اپنی بہادری کے باوجود اس شکست کی وجہ ان کے سرداروں کی وہ کمزوری بنی کہ جو انہوں نے میدان میں دکھائی اور ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے پیچھے کا راستہ اختیار کیا۔ ان کی کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے خود سلطان میدان جنگ میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اب سلطان نے فیصلہ کیا کہ جب تک اس شکست کا انتقام نہیں لیں گے، وہ نہ تو اپنے بیوی اور بچوں کے پاس جائیں گے اور نہ ہی اپنا وہ خون آلودہ لباس اتاریں گے جو انہوں نے اس روز میدان جنگ میں پہن رکھا تھا۔ افغانستان واپس پہنچتے ہی ایک نئی جنگ کی تیاری کا حکم جاری کر دیا، مگر سلطان ہندوؤں کی طاقت کو دیکھ چکے تھے اور اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ اگلی مہم کے لیے ایک بھرپور تیاری کے بعد ایک مضبوط لشکر ترتیب دیا جائے۔ ایسے مضبوط لشکر کی تیاری میں سلطان کو کئی سال کا عرصہ درکار تھا۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی کے دور سے ہی ہندوستان میں اولیاء اللہ آ کر بسنا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے مسلمان فوجیں ہندوؤں کی سیاسی، عسکری اور معاشی طاقت کو کچل رہی تھی، اسی طرح یہ بابرکت روحانی ہستیاں بھی ایک مشرک قوم کو ایمان کے نور سے منور کرنے کے لیے پورے ہندوستان میں جا بجا آ کر بسنا شروع ہو گئی۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے جو آج دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، اسی دور میں غزنی سے آ کر لاہور بس گئے تھے اور یہاں پر ہندو جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا شروع ہو چکے تھے۔ دوستو، حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 150 سال کے بعد چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ بھی اسی طرح کے مشن پر اجمیر میں آ کر آباد ہوئے۔ اس چشتیہ سلسلے کے فقہ کی اجمیر آمد اور یہاں موجود ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دینا تاریخ کا وہ حیرت انگیز واقعہ ہے جو ایک تو ناقابل یقین محسوس ہوتا ہے اور دوسری جانب ایک تاریخ ساز حقیقت بھی ہے کہ جس کے بعد آنے والے وقتوں میں پورا ہندوستان اسلامی لشکر کے قدموں تلے روندا جاتا رہا۔ یہ بزرگ جو اس ڈارک پیریڈ میں اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے اور براہ راست یہاں کے ظالم راجہ کی رعایا کو اسلام کی دعوت دی، وہ ولی وقت چشتیہ سلسلے کے بزرگ ترین حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تھے۔ دوستو، اجمیر شریف تشریف لانے سے پہلے آپ نے بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی صحبت سے بھی فیض حاصل کیا اور ہندوستان آنے سے قبل انہیں ہندوستان میں کامیابی کی خوشخبری اور بشارت خود روزہ مبارک پر حاضری کے وقت دی گئی تھی۔ دوستو، بزرگوں نے یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ سلطان ہند کا خطاب خود جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلطان ہند کا خطاب ملنے کے بعد آپ ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کے مقام پر اپنا مرکز بنایا کہ جہاں نہ کوئی مسلمان حکومت تھی اور نہ ہی ان کی حفاظت کا کوئی ظاہری اہتمام تھا۔ اجمیر ہندوستان کے صوبے راجستھان کا ایک شہر تھا کہ جہاں ظالم بادشاہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ دوستو، تاریخ اسے بہت ہی ظالم راجہ کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ اس علاقے میں راجپوتوں کا قبضہ تھا اور پورے ہندوستان میں یہ سب سے زیادہ طاقتور راجے اور مہاراجے تھے۔ ان راجپوتوں میں بھی سب سے زیادہ طاقتور راجہ پرتھوی راج ہی تھا۔ دوستو، اس علاقے میں درندہ صفت اور سخت وحشی قسم کے لوگ رہتے تھے کہ جب ان کی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو چھری سے ذبح کر دیا جاتا۔ دوستو، یہ درندہ صفت قوم مسلمان دشمنی میں بھی سب سے آگے تھی اور اس کے علاوہ اس علاقے میں جادو ٹونا بھی عام تھا۔ دوستو، ان تمام طاقتوں کے سامنے اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا کہ جس کو ہم حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، میں یہیں پر ہیروز آف اسلام کی اس ایپیسوڈ کا پہلا حصہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے دوسرے حصے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے سہارے ان ظالم لوگوں کا سامنا کیا اور پھر اللہ نے ان کو فتح بھی عطا کی۔ تب تک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کی جس پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں پر جس پر اللہ نے اپنا غضب اتارا۔